برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کے ٹکڑے کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اور جس حدیث کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ مناقب حسن و حسین، فضائل حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی مناسبت سے ہوگا۔ معزز حاضرین، ماہ محرم الحرام کا جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے، مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جماعت یا مسلمانوں کے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو ماتم منانے اور ڈھول تاشے لے کر بجانے اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت میں نہ جانے کون کون سے بدعتی، خرافاتی، شرکیہ، کفریہ کام کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جب ان لوگوں کو ان شرکیہ، کفریہ، بدعیہ اعمال سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ ہیں، تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ تم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت نہیں کرتے، تمہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے دشمنی ہے، اس لیے تم ماتم نہیں مناتے، اس لیے تم فلاں فلاں جلوس نہیں نکالتے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے احادیث کی روشنی میں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت ذکر کرتا چلوں، تاکہ انہیں بھی یہ بات معلوم ہو اور ہمیں بھی یہ بات معلوم ہو کہ ان سے زیادہ محبت کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سن 3 ہجری میں ہوئی، اس کے 1 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی اطلاع ملی، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش کی اطلاع ملی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش کے بعد ان کی طرف سے عقیقہ کیا، 2 میلوں کو ذبح کیا، 2 جانوروں کو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے طور پر ذبح کیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو نانا ہونے کے باوجود اپنے نواسوں کا عقیقہ کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کے گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی جانب سے 7ویں دن عقیقہ کرنے کے بجائے 40 دن انتظار کرتے ہیں، انتظار کر کے چھٹا چھلی وقت کچھ نام سے جو ہے رسم و رواج کرتے ہیں، جبکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا چھلا چھٹی نہیں کیا، بلکہ اپنے دونوں نواسوں کا کیا کیا؟ عقیقہ کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ کہیں دونوں نواسوں کو نظر نہ لگ جائے، کہیں دونوں نواسوں کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر دم کیا کرتے تھے، تعوذ پڑھا کرتے تھے۔ وہ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ تعوذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے دونوں نواسوں پر دم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں،
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت یہ ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں گھر سے باہر تشریف لائے، اس حالت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ اور یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم سے نجس اور ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں جو ہے کامل طور پر پاک کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لے کر کہا کہ یہ اہل بیت ہیں۔ لہذا بعض لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے صرف انہی لوگوں کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی، خصوصاً ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، بلکہ دیگر صحابہ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو بھی اہل بیت کہا ہے۔ آپ اسی آیت کو مکمل دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا تم اللہ رب العالمین سے ڈرتی رہو، تم پرہیزگاری اختیار کرو، اور جب کسی سے بات کرنا تو نرم آواز سے بات نہ کرنا، کہ جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، کہیں اس کے دل میں برائی پیدا نہ ہو جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بھلی بات کرنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھر کو لازم پکڑنا اور زمانے جاہلیت کی طرح گھر سے بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت۔ تو اللہ نے آیت کی جو شروعات کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تو گویا آگے جو اہل البیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، لیکن بدترین فرقہ، لیکن ہم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے۔ بہت سارے دلائل ہیں، لیکن صرف ایک دلیل میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کیا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت یہ ہے، ان کی منقبت یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سیم ٹو سیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدور الى الرأس، وفي رواية آخر من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى وجهه فلينظر إلى الحسن بن علي۔ حضرت علی کہتے ہیں، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک
سیم ٹو سیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے تو وہ حضرت حسن کو دیکھے، یعنی گردن سے لے کر چہرے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیم ٹو سیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ومن سرہ ان ينظر الى اشبه الناس برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقه الى كعبه خلقا ولونا فلینظر الی الحسین بن علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے، کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ جو گردن سے لے کر ٹخنے تک پیدائش میں ہو، رنگت میں ہو، صورت میں ہو، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، تو وہ حضرت حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ملتے جلتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی منقبت تو یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ جملہ استعمال کیا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن اور حسین کے والدین کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین علی ظہرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے انہیں اتارنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اتارنا چاہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کے ماں باپ پر جو ہے، ان دونوں کے ماں باپ پر میرے جو ہے ماں باپ قربان۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ عرب کا ایک جو ہے قول تھا جو فخر کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین سرخ لباس پہن کر مسجد میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں سن صغری کی وجہ سے، چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بچے سیدھا نہیں چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لڑکھڑا کر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا چھوڑ دیے، ممبر سے نیچے اترے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نواسوں کے پاس گئے اور ان دونوں کو اٹھایا، پھر واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی جو ہے تلاوت کر رہے تھے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلم اصبر حتی قطعت حدیثی و رفعتہما، کہ میں ان دونوں بچوں کو لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا تو مجھ کو صبر نہیں ہوا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، فوراً جو ہے میں اپنی بات کو کاٹ کر ان دونوں کو اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دونوں نواسوں کو اپنے جسم سے چمٹا کر رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، کہ ایک مرتبہ
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی حاجت کی غرض سے حاضر ہوا، پھر جب میری حاجت پوری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے کسی چیز کو چمٹا لیے ہیں، یعنی اپنے جسم سے کسی چیز کو لگائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے دیکھا جب میری ضرورت پوری ہوئی، میں جب نکلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اپنے جسم سے کس کو چمٹائے ہو؟ آپ اپنے جسم سے کس کو لگائے ہوئے ہو؟ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو میرے جسم سے چمٹے ہوئے ہیں یہ حسن اور حسین ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تھی۔ اسی طریقے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه حسن وحسین هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن اور حسین دونوں بھی تھے۔ حسن سیدھے کاندھے پر تھے، حسین بائیں کاندھے پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بٹھا کر چلتے تھے اور بار بار ان دونوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تھی۔ اسی طریقے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دنیا کے پھول کہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن ابی نعیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ کیا حالت احرام میں مکھی کو مار سکتے ہیں؟ عمرہ یا حج کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنا ہوتا ہے، اور جب احرام ہم باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد چند کام ہمارے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام شکار کرنا ہے جو کہ محرم کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حالت احرام میں مکھی کو مار سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آتا ہے۔ کیوں غصہ آتا ہے؟ کیونکہ سوال کرنے والا عراق کا ہوتا ہے، کوفہ کا ہوتا ہے، وہ آدمی جو اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جنہوں نے ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جنہوں نے ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ان کی قوم کا ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا کر رہا ہے کہ کیا حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اہل العراق یسألون عن الذباب، یہ عراق والے مکھی کو مارنے کا سوال کرتے ہیں۔ وقد قتلوا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کے بیٹوں کو جو ہے شہید کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ وہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کو بڑا گناہ نہیں سمجھے، حالت احرام میں مکھی مارنے کے متعلق جو ہے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ کے آگے ذکر کرتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہما ریحتان من الدنیا، یہ حسن اور حسین دونوں میرے لیے دنیا کے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تھی۔ اسی طریقے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں نوجوان جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملکا من السماء لم یکن زارنی، بے شک آسمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا جس نے میری زیارت نہیں کی تھی، جس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ فاستأذن اللہ
عز وجل فی زیارتی، تو وہ فرشتہ اللہ سے اجازت طلب کیا کہ اے اللہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آؤ۔ تو جب وہ فرشتہ میرے پاس آیا فبشرنی، تو مجھے اس بات کی خوشخبری دیا، اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جو نوجوان ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت یہ ہے کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی پس گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض کیا، نفرت کی، دشمنی کی، گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے پس تو بھی اس سے محبت کر۔ میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری فضائل اور مناقب ہیں، بس انہی جو ہے چند فضائل اور مناقب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، جو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نفرت کرتے ہیں گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں۔ اب آئیے چند اور باتوں کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ ہم اور آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کی احکامات کی پیروی کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے دکھائیں، انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکیں، یہی اصل محبت ہے۔ ہم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہم نے ان کے مناقب پڑھا؟ کیا ہم نے جو ہے ان کی حدیثیں پڑھی ہیں کہ جن میں انہوں نے خود کہا ہے کہ جب ہماری شہادت ہو تو تم نوحہ و ماتم نہ کرنا؟ میرے بھائیوں، ہم حسن حسین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ آئیے ایک دو چار حدیثوں کے ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں ہوئی۔ اب وہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، گزشتہ سال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ چند غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ جنگ ہوئی اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے، نہیں ہونا تھا، ایک مقدر کا حصہ تھا، وہ ہو گیا۔ لیکن کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے شہادت کے غم میں آج نام و نہاد مسلمان جس طرح کا تماشا کرتے ہیں، کیا یہ تماشا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ اب دیکھیں پہلی حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا اتعبدون ما تنحتون، کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہ جو تعزیہ کے موقع پر 5 علم ہوتے ہیں، لکڑی کے، لوہے کے، سونے کے، اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے،
اس کے اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں اور اس کے اوپر چاندی سلور وغیرہ کے جو ہے چند مکھٹ لگائے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پنجتین ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ پنجتین ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، ان 5 لوگوں کا نام لے کر، 5 علم اٹھا کر یہ لوگ تماشا کرتے ہوئے گلی محلوں میں ڈھول تاشے بجا کر ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس سے شریعت اسلامیہ شرمسار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کاموں میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نمازی اور دیندار کہتے ہیں، جبکہ یہ ایک نمازی اور دیندار کا کام نہیں ہے، بلکہ شرابی کبابی جو کئی دنوں سے نہاتا نہیں، جسے جو ہے نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ایسے لوگ جو ہے ان میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے، یہ لوگ ماتم مناتے ہوئے 10 دن اسی میں گزار دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حسن اور حسین سے محبت ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان کی بات کو ماننا ہے، ان کے نانا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کے مرنے کے بعد اپنے سینے کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اور زمانے جاہلیت کی پکارتا ہے۔ یعنی مرنے والوں پر ہم غیر مسلمین کو دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے سینہ پیٹتے ہوئے روتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ماتم منایا جاتا ہے۔ باقاعدہ لوگ اپنے جسموں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، باقاعدہ چاقو تلواروں سے اپنے سروں کو کاٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک پر برباد نہ کرو۔ ایک طرف ہم یعنی وہ لوگ جو ماتم مناتے ہیں حسن حسین سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے نانا کی تمام باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا یہ سچی محبت ہے؟ یا سچی محبت وہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ تعزیہ، تمام کی تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ان ہؤلاء یبکون فمن قتلنا غیرہم، کہ یہ کوفہ والے ماتم منا رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ انہی لوگوں نے ہمارے والد کو جو ہے شہید کیا ہے، شہید بھی انہوں نے ہی کیا ہے، ماتم بھی وہی لوگ منا رہے ہیں، لیکن افسوس سے افسوس ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور ایسے جاہلانہ کام کرتے ہیں۔ بعض ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے میں ملتے ہیں کہ تماشا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں ہے کہ چند نوجوان آگ میں کود رہے ہیں، چند لوگ اپنے جسم کو کلر لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا یہ دینداری ہے؟ یہ سیم ٹو سیم غیر مسلمین کا جو ہے عمل ہے جو غیر مسلمین اپنے تہواروں پر کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تعزیے کے نام پر جو کچھ جاہلانہ کام ہوتے ہیں، ان میں ایک کام نظر و نیاز کا کام ہوتا ہے۔ باقاعدہ 10ویں محرم کو شربت پلایا جاتا ہے، باقاعدہ بعض لوگ جو ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں چند منتیں اور چند نظریں مانتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہوگا تو اس محرم کا ہم فلاں جو ہے چڑھاوا چڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں نظر پوری نہیں کر سکتے۔ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو آدمی اللہ کی اطاعت میں نظر مانا ہے وہ اپنی نظر پوری کرے۔ ومن یعص اللہ، اور جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی نظر مانا ہے وہ اپنی نظر کو پوری نہ کرے۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں وہ جائز ہے، جو غیر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بہرحال وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا ہے، ڈھول تاشے بجا کر گلی محلے والوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ان دونوں نواسوں کے نانا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟
इन अल्लाह बअसनी रहमतन व हुदन लिल आलमीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तमाम जहान वालों के लिए रहमत और हिदायत का जरिया बनाकर भेजा है। व अमरनी अन अमहक अल मज़ामीर, और मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं ढोल ताशों को तोड़ दूं, कि मैं गाने बजाने की चीजों को तोड़ दूं। एक तरफ अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे भेजा गया है इसलिए, और एक तरफ ये नामो निहाद मुसलमान उनकी मोहब्बत के नाम पर ढोल ताशे बजाते हैं। इसी तरह ये ढोल ताशे बजाना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी वत्तख़ज़ल क़ैनातु वल मआज़िफ़, कि जब तक लोग गाने वालियों को और गाने बजाने की चीज़ों को हलाल न समझने लगे। आज देखें, इसे कोई गलत नहीं समझ रहा है। बाकायदा हमारे नौजवान देखने के लिए जाते हैं, बाकायदा हमारी खवातीन देखने के लिए जाते हैं, बाकायदा हमारे मासूम बच्चे वहाँ देखने के लिए जाते हैं। जबकि अल्लामा इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ऐसे खुराफाती, ऐसे बिदाती कामों में शरीक होना गोया उनका ताउन करना है। हम और आप क्या पूछते हैं, क्या सिर्फ देखने के लिए जा सकते हैं? क्या वो पिलाए हुए शरबत को पी सकते हैं? मेरे भाइयों, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं? नाजायज और हराम है, क्योंकि गैरुल्लाह के नाम पर, गैरुल्लाह की नजर पर वो शरबत पिला रहे हैं, तो हम और आप कैसे पी सकते हैं? बहरहाल आखिरी बात बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जिनकी शहादत के गम में ये लोग नौहा व मातम करते हैं, क्या इनका कौल खुद उन्होंने पढ़ा है? शिया के एक आलिम अपनी किताब में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात लिखते हैं कि जब करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, सामने फौज को देखकर समझ गए कि अब जो है लड़ाई होने वाली है, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु औरतों के खीमे में गए। वहाँ उनकी बहन भी मौजूद थी जिनका नाम सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा था। उन्होंने अपनी बहन से जिक्र करते हुए कहा कि ऐ मेरी बहन, मैं तुम्हें कसम दिलाता हूँ, तुम मेरी कसम पूरी करना कि जब मैं मैदाने जंग में शहीद हो जाऊं तो मेरे नाम का नौहा व मातम न करना, मेरे नाम पर सीना को भी न करना। ऐ मेरी बहन, जब मैं शहीद हो जाऊं तो अपने नाखून से अपने चेहरे को न फाड़ना और बर्बादी की पुकार न पुकारना। ये किनका कौल है? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। और ये लोग उनके नाम से मोहब्बत का दावा करते हुए शिर्क, बिदात, खुराफात के काम करते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को शिरकिया, बिदइया, कुफरिया कामों से बचाते हुए किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन।